السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمزش بہ نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ لیٹ ایپیسوڈ کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر تھوڑی سی ایپیسوڈس لیٹ ہو رہی ہیں۔ اب یہ بھی پتہ نہیں کب پوسٹ ہوتی ہے کب نہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسے اپنی حور کے دل میں چھپی محبت کو لبوں پر لانا ہی تھا۔ وہ شفاق ضدی تھی، مگر محبت کے معاملے میں بھی سلطان شاہ پر گئی تھی، شدت پسند اور جذباتی۔ اس کی ساری غلطیاں معاف کر گئی تھی، مگر اس کے لبوں سے گل کے لیے جھوٹی محبت کے لیے نکلے گئے لفظ معاف نہیں کر سکی تھی۔ مگر اب تو اپنی کمسن بیوی کے جذبوں سے وہ آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ بھی اس سے اب شدید محبت کرتی ہے، یہ اس کی نشیلی آنکھوں اور اس کے قریب آنے سے پتہ چل گیا تھا۔ وہ اس کی شدتوں سے ڈر رہی تھی، مگر اس کے قریب بھی خود ہو رہی تھی۔ ارحام کو اس سے دور ہونے پر اس کا تڑپنا یاد آیا تھا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ باہر اب خاموشی چھائی تھی، خاموشی میں چھپا طوفان۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ پہلی بار اپنی کمسن بیوی کے غصے سے ڈر لگا تھا۔ وہ بپری شیرنی بنی ہوئی تھی، اس کے باہر نکلنے پر بھی کچھ بھی اس کے سر پر دے مار سکتی تھی، یا جنگلی بلی کی طرح اس کا منہ اور گردن نوچ ڈالتی۔ ارحام خان مرر میں دیکھتے اب گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے مسلسل ہنس رہا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے اپنی بیلٹ پہنتے مرر میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بہت کم ہو چکی تھی۔ ارحام اپنا کوٹ پہنتے اپنے بال برش سے اچھی طرح سیٹ کرتے، اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے باہر آیا تھا۔ کمرے کا حال دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے سچ میں پریشان ہوا تھا۔ ٹیبل پر پڑی ہر چیز زمین ٹوٹی پڑی تھی۔ لیپ ٹاپ، تمام فائلز، موبائل، وائرلیس سیٹ، ٹوٹے کانچ کی کرچیاں بھی بکھری تھی۔ آفس میں رکھی قیمتی شو پیس واز وہ سب توڑ چکی تھی۔ کمرے میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ کمرے کی حالت دیکھتے اسے اپنا فیوچر نظر آیا تھا۔ ارحام نے جبڑے بھینچتے اس کی زمین پر پڑی چادر دیکھی، جو اسے ایک پل کے لیے مشتعل کر چکی تھی۔ وہ چادر نہیں، اس کی عزت تھی، جسے وہ قدموں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارحام نے وہ چادر اٹھائی، اسے ٹیبل پر رکھا، اپنی بیوی کو گہری نگاہوں سے دیکھا، جو چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس کے باہر آنے پر اسے دیکھتے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ دوسرے پل وہ اسے شرربار نگاہوں سے گھورتے اپنی چیئر کا رخ موڑ چکی تھی۔ اس کی ادا پر ارحام کا دل پہلو میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ اس کے لیے ایسے دیکھنے پر بری طرح بے چین ہوا۔ اس نازک وجود کو باہوں میں لینے کے لیے وہ پھر سے مچل گیا تھا۔ ارحام خود پر قابو پاتے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھتے اس نے اپنی چیئر سے ٹیک لگائی۔ حور ارحام کو دیکھتے چیئر پر سیدھی ہوئی تھی۔ ٹیبل پر پڑی فائل اور بچے کچے پیپرز کو وہ فائل میں لگانے لگی تھی۔ ارحام مسکراہٹ دبائے اپنی بیوی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں غیظ و اشتعال کی سرخی چھائی تھی۔ میری کمپنی آپ کے ساتھ یہ ڈیل کینسل کرتی ہے۔ آپ کی کمپنی کی اتنی حیثیت نہیں کہ آپ سلطان شاہ کے ساتھ کام کر سکیں، ورنہ آپ میں اتنی ورتھ ہے کہ آپ حور سلطان شاہ کے ساتھ کام کر سکیں۔ حور نے سلگتے ہوئے وہ فائل ارحام کے سامنے پٹکی تھی۔ ارحام نے سلگتے ہوئے چہرے کو دیکھتے مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اوکے میم، جیسے آپ کہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری کمپنی کی اتنی ورتھ ہی نہیں جو سلطان شاہ کے اربوں کے اس شاندار امپائر اور اربوں کا کانٹریکٹ اویل کر سکے۔ مجھے تبھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی کہ سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی جو ٹین ایج میں امیچور ہے، وہ کہاں ارحام خانزادہ کی ملینر کمپنی کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے۔ حور سلطان شاہ میں نہ اتنے گٹس ہی نہیں ہے وہ ارحام خانزادہ کو ڈیل کر سکے۔ ارحام نے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکالے، اسے سلگا کر لبوں میں دبائے، حور کو لہو چھلکاتے گہری گوری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جب حور سلطان شاہ میں اتنے گٹس نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ یہاں، اور کیا کرتے رہے آپ 7 ماہ میری باڈی گارڈ بن کر؟ حور شاہ میں بہت گٹس ہیں آپ جیسے مرد کو ڈیل کرنے میں، مگر مجھے آپ جیسے مرد کو ڈیل کرنا ہی نہیں جو عورت کو دیکھ کر پاگل ہو جائے، جب تک اسے اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا لے، اسے چین نہ آئے۔ حور نے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ حور کے لفظوں سے ارحام خان کی آنکھوں میں سرخی کی جگہ خون چھلکا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں کرسی سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا تھا، اسے بازو سے جکڑے کرسی سے کھینچتے ہوئے اٹھایا۔ دوسرے لمحے پوری قوت سے دیوار میں پٹکا تھا۔ ارحام حور گھبراتے ہوئے چلائی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا اپنے دونوں ہاتھ اسے محصور کر گیا تھا۔ اگر میں ہوس انسان ہوں، عورت کو دیکھ کر میرے اندر ہوس جاگتی ہے، میں عورت کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہوں۔
کیوں اس طرح کی ڈریسنگ کر کے میرے سامنے آئی ہو؟ کیوں اس بند کمرے میں میرے ساتھ میٹنگ ارینج کی؟ ارحام کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا تھا۔ ارحام دور ہٹے مجھ سے۔ حور اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے اس کی خون اتری آنکھوں میں دیکھتے بمشکل بولی تھی۔ ان آنکھوں میں اب اس کے طلب کی سرخی نہیں، غیظ و اشتعال کی سرخی تھی، جس سے حور کی جان لبوں پر سجی تھی۔ دل ہتھیلی پر دھڑکنے لگا تھا۔ حویلی کے کمرے والا ارحام خان یاد آیا تھا۔ وہ جی جان سے لرزی تھی۔ ارحام اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے یا خود پر قابو پاتے پیچھے ہوا۔ حور گہرے سانس لیتے دیوار میں سمائی سے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارحام اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر لب کھینچ گیا تھا۔ اگر تم عورت کی جگہ یہ کہہ دیتی اپنی عورت کو دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں، اسے دیکھ کر میرے اندر ہوس جاگتی ہے، تو میں تمہاری بات ہنس کر سہ لیتا، مگر تم مجھے عورت کا طعنہ مارتی ہو، یعنی مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہو کہ میرے لیے صرف عورت معنی رکھتی ہے، پھر چاہے وہ اپنی ہو یا پھر باہر کی عورت۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر عورت میرے لیے اتنی ہی معنی رکھتی تو یہ 7 ماہ میں سلطان شاہ کے گیٹ کے باہر ساری رات نہ گزارتا۔ ان 7 ماہ کے میرے ہر گزرے ہوئے پل سے تم واقف ہو۔ اپنے بزنس، اپنی میٹنگ کو چھوڑ کر جس عورت کا باڈی گارڈ بنا رہا، اس عورت نے تو ان 7 ماہ میں ایک پل کے لیے مجھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس عورت کے جسم کی رسائی تو دور کی بات، میں اس کے بدن کی خوشبو تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ پھر تم مجھ پر کیسے الزام لگا سکتی ہو کہ عورت میرے لیے اتنی معنی رکھتی ہے؟ میں اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہوں۔ تم عورت نہیں ہو میرے لیے، میری عورت، میری محرم، میری بیوی۔ ارحام نے اس کے دونوں ہاتھ محسور کرتے غرایا تھا۔ What do you mean? You got lost? How did you manage to come close to me? اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ بہک گئے تھے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ حور اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے استغفار کیا۔ اس کا ایسے اسے چھوڑ کر جانا اسے بہت برا لگا تھا۔ وہ خود اپنے جذبات نہیں سمجھ پا رہی تھی، وہ بہک گیا تھا۔ یہ لفظ اسے بری طرح چبھے تھے۔ وہ اس کے بہکنے میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ بات اسے زیادہ مشتعل کر چکی تھی۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، تمہیں میرا قریب آنا برا لگا ہے یا تمہیں ادھورا چھوڑنا؟ ارحام کہتے ہیں مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ حور کی آنکھیں سرخی سے بڑی تھی۔ مطلب تم مجھے اپنی باہوں میں چاہتی ہو مگر اقرار نہیں کر رہی۔ تمہیں میرا خود کے قریب آنا برا نہیں لگا، بلکہ میرا دور جانا برا لگا ہے۔ تم سے برداشت نہیں ہو رہا، میں کیسے اپنی طلب، اپنی دیوانگی پر قابو پا سکتا ہوں؟ تمہارے قریب آ کر میں مر تو سکتا ہوں، تمہارے پاس آ کر دور جاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے شوہر کی دیوانگی میں کمی تم برداشت نہیں کر پا رہی۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی بے اتنائی کی وجہ سے پاگل ہو رہی ہے۔ ارحام کی باتوں پر حور نے غصے سے اسے دور دھکیلا تھا۔ مسٹر خان، دور ہٹیں آپ مجھ سے۔ آپ کی بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ میں کیوں آپ سے دور جانے پر تڑپوں گی؟ مجھے تو آپ کا قریب آنا نہیں اچھا لگا۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حویلی میں گزرے وہ لمحات میں نہیں بھول سکتی جب آپ نے مجھے اذیت دی تھی۔ کوئی لفظ، کوئی بات میری رات کا مداوا نہیں کر سکتی جب بے بسی کی انتہا پر میں نے آپ سے معافیاں مانگی تھی، مگر آپ کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ حور بھیگے لہجے میں بولتے کرب سے ارحام کی آنکھوں میں شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ کیسے وہ اس رات درندہ بنا ہوا تھا۔ حور کی باتوں پر ارحام کی آنکھوں میں اذیت کی پرچھائی لہرائی تھی۔ کیوں بھول جاتی ہو اس رات میں نہیں تھا، اور اس ایک رات میں ارحام خانزادہ کو بدل کر رکھ دیا تھا، مگر میں ساری عمر اس غلطی اس زندگی کا مداوا نہیں کر سکتا، اس درندگی کا مداوا کرنے کو تیار ہوں۔ ارحام نے اس کی گال پر اپنا ہاتھ جمایا۔ وہ اسے کبھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس رات نے اسے ایسا بنایا تھا کیونکہ وہ اس کی زندگی میں اس کا عشق بن کر داخل ہوئی تھی۔ جب اس نے پہلے اسے بڑھ کر پایا تھا، وہ کیا شکوہ کرتا؟ ارحام کا ہاتھ حور نے غصے سے جھٹکا۔ آپ کا مداوا یہی ہے، آپ ساری عمر مجھ سے دور رہیں، آپ ساری عمر میرے باڈی گارڈ بن کر رہیں، پھر آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ حور گہرے سانس لیتے ارحام کے شرٹ جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مغروریت سے بولی تھی۔ حور کی بات پر ارحام کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جہاں صرف اپنے باپ کی محبت کا غرور ہی نہیں، اپنے شوہر کی محبت کا بھی غرور تھا۔ وہ اس کے سامنے جھک کر ایک بار پھر سے اس پر باور کروا چکا تھا۔ وہ اس کے لیے سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ارحام اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتا پیچھے ہوا، نظر جھکائے اپنے چمکتے سیاہ بوٹوں کو دیکھتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ابھی تک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے نظریں اٹھائے اس کی شفاف کرسٹل براؤن آنکھوں میں دیکھا، جہاں اپنی ذات، اپنی خوبصورتی، اپنی محرم رشتوں کی بے تحاشا محبت کا غرور تھا، جو کسی بھی حال میں اسے تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ ارحام پھر سے اس کے قریب ہوتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی سرخی مائل لب، جو اس کی شدت سے ابھی تک سرخ تھے، وہاں نرمی سے اپنے لب رکھے تھے۔
اور گہرا سانس بھرتے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کی معصوم ادائیں دیکھی۔ حور نے آنکھیں کھولتے ارحام کو دیکھا جو اس کے بہت قریب اس کے لبوں پر اپنی سلگتی گرم سانسیں چھوڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کسی نے کہا کہ میں ساری عمر تمہارا باڈی گارڈ بن کر رہوں گا؟ ارحام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کیا۔ حور نے الجھن بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میری جان، میری پیاری بیوی، میری حور، میری کمسن، میری خوبصورت حسینہ، میری میری عورت، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ میں پچھلے 2 ہفتوں سے تمہارا باڈی گارڈ بن کر شام مینشن میں اپنی راتیں کیوں نہیں گزار رہا؟ کیوں؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ ارحام اس کی عجلت پر گہرا مسکرایا تھا۔ کیونکہ میں جان چکا ہوں تمہیں میری ضرورت نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے باپ کے ہائر کردہ بہت گارڈز ہیں جنہیں تم ہر سانس کے ساتھ لاکھوں روپے دے سکتی ہو اور دیتی بھی ہو۔ تمہیں میری کیا ضرورت؟ ارحام نے اسی کے لفظ اسے لوٹاتے اسے خوبصورت نقوش سے کے بگڑے زاویے کو دیکھا۔ مجھے اب اپنی بیٹی کا سوچنا ہے جو اپنی ماما کو دن رات یاد کرتی ہے۔ وہ مجھے اپنی ماما کہتی ہے اور پچھلے 2 ہفتوں سے میری اس سے کوئی بھی بات نہیں کروا رہا۔ وہ تڑکتے ہوئے اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ ارحام نے اس کی بات پر بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ اس کے ہی کہنے پر حور کی کال پریزے تک پہنچائی ہی نہیں جا رہی تھی اور اس بات پر اس کی بیوی بری طرح تڑپ رہی تھی۔ 7 ماہ میں یہی 2 ہفتے گزرے تھے، پریزے سے بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ تم سے خود ہی بات کرنا نہیں چاہ رہی، مگر کل فون پر روتے ہوئے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی اسے اس کی ماما حویلی میں چاہیے۔ ارحام نے لب دانتوں تلے دبائے کہا، مگر میں حویلی کبھی نہیں آؤں گی۔ بات کروائیں پریزے سے میری، میں اسے سمجھا دوں گی، وہ میری بات فوراً مانتی ہے۔ حور نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ 2 ہفتوں سے وہ مسلسل پریزے کو کال ملا رہی تھی۔ درخشاں نے اس کی ایک کال نہیں اٹھائی تھی۔ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیوں؟ ارحام کی بات پر تڑپ اٹھی تھی۔ پتہ نہیں، ارحام کندھے اچکاتا اسے دور ہوا تھا۔ یکدم ارحام کا فون رنگ ہوا۔ ارحام نے حور کو ایک نظر دیکھتے فون پر فنگر ٹیپ کرتے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں بولو گل۔ ارحام فون کان سے لگائے کئی قدم حور سے دور ہوا۔ حور نے بھی یقینی سے ارحام کو دیکھا جس کے سامنے ہی گل سے بات کر رہا تھا۔ تمہاری پریزے سے بات ہو گئی؟ اوکے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، 2 دن بعد میں سوات پہنچ جاؤں گا۔ ہاں، ہم دونوں اسے لے چلیں گے۔ ارحام نے کن اکھیوں سے حور کو دیکھا جو گہرے سانس بھرتے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے حور کی بے یقین نگاہیں دیکھتے فون بند کرتے اپنی پاکٹ میں ڈالا۔ آئی ایم سوری، ضروری تھا ورنہ کبھی نہ اٹھاتا۔ پریزے کو میرے اور گل کے ساتھ اپنے پلے لینڈ جانا ہے۔ میں انکار کر دیتا مگر پریزے نے گل کو خود فون کر کے یہ پلان بنایا۔ پریزے کی بات میں ٹال نہیں سکتا۔ ارحام نے حور کو دیکھتے کہا جس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ بمشکل ہی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ ارحام نے حور کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے پوچھا۔ نہیں، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ جب پریزے یہ چاہتی ہے، حور نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ہاں، پریزے یہ چاہتی ہے ورنہ میں انکار کر دیتا۔ ارحام نے مسکراہٹ دبائے کہا۔ حور کا لہجہ زلزلوں کی زد میں تھا۔ ضرورت نہیں انکار کرنے کی، پریزے کی خوشی امپورٹنٹ ہونی چاہیے۔ اب کی بار حور کا لہجہ شدت سے بھیگا تھا جسے محسوس کرتے ارحام نے گہرا سانس لیا تھا۔ اسے تکلیف دینا اس کا مقصد نہیں تھا، مگر اپنی بیوقوف بیوی کی فضول سے ضد بھی توڑنی تھی۔ آئی ایم سوری میم، وہ بھاری آواز میں بولتے پھر سے اس کے قریب ہوا۔ سوری فار واٹ؟ میری قریب آئے اس لیے؟ حور نے اپنے بھیگے لہجے پر قابو پاتے سلگتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آپ کو میری جان، میری پیاری بیوی، میری حور، میری کمسن، میری خوبصورت حسینہ، میری عورت کہا۔ آپ اب سے میرے لیے صرف میم ہے۔ ارحام نے اس کے نقوش کو بغور دیکھتے لب دانتوں تلے دبائے کہا۔ اسے اس سے یہ بات پسند نہیں تھی۔ چہرے کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ آپ بھی میرے لیے مسٹر خان ہیں؟ حور نے اٹکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے شبنمی لہجے پر قابو پاتے کہا۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، حور نے کہتے اسے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلا۔ ارحام کی سرحد سے پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھی۔ حور ٹیبل کی طرف بڑھتے اس پر پڑے بچے کچے پیپر سمیٹنے لگی۔ ارحام اس کی سر سپاٹ تاثرات غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لب بھینچے کچھ پیپرز فائل میں رکھ رہی تھی۔ کچھ پیپرز پھاڑتے ہوئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے انہیں بری طرح مسلتے اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ ارحام لبوں پر انگلیاں جمائے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جس نے ٹیبل پر پڑا آخری شو پیس بھی فرش پر مارتے ہوئے توڑ دیا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے وہ مشکل اپنا غصہ کنٹرول کر رہی تھی۔ ہو گیا ہو تمہارا تو اب چلیں یہاں سے، ارحام نے اسے بغور دیکھتے کہا۔ ویسے یہاں اس حلیے میں اور بھی اتنے غصے سے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا؟ حور نے مڑتے ہوئے ارحام کو دیکھتے شعلہ بار لہجے میں پوچھا۔
مطلب یہ کہ چادر اوڑھو، میں تمہیں شام مینشن ڈراپ کر دوں گا۔ ارحام نے سنجیدگی سے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ مجھے آپ کی سروس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کمپنی کے باہر میرے درجن سے بھی زائد تعداد میں گارڈز کھڑے ہیں، اور آپ اب میرے باڈی گارڈ کی ڈیوٹی چھوڑ کر میرے ڈرائیور کی ڈیوٹی سنبھالنا چاہ رہے ہیں کیا؟ حور نے ارحام کو گھورتے تیکھے چتون اٹھائے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ میں ایسی کوئی ڈیوٹی نہیں نبھانا چاہ رہا، مگر اس ٹائم میں تمہیں ادھر نہیں چھوڑ سکتا، رات گہری ہو رہی ہے۔ میں تمہیں یہاں کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر رات گہری نہ بھی ہوتی پھر بھی میں تمہیں کسی قیمت پر نہ چھوڑتا۔ چادر سے خود کو اچھی طرح کور کرو، ارحام نے سنجیدگی سے حکم دیا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں آج یہیں پر اسی چیپ خلیے میں رات گزاروں گی، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ حور تڑکتے ہوئے دبے انداز میں چیخی تھی۔ بس! ارحام ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے حلق کے بل دھاڑا تھا۔ حور اس کی دھاڑ پر بری طرح سے لرزتے ہوئے ٹیبل سے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ارحام تھوڑا سا جھکتے اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی، میرے پاس کبھی واپس نہیں آؤ گی، مگر تم اگر یہ سمجھتی ہو کہ میں تم پر اپنا حق ختم کر دوں گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ تم میری تھی، میری ہو، میری ہی رہو گی۔ اب چاہے تم حور سلطان شاہ خود کو کہلواؤ یا پھر حور خانزادہ رہو گی صرف میری۔ تمہیں یہاں میں کسی قیمت پر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، اس لیے بنا بحث کیے چادر سے خود کو اچھی طرح کور کرو کہ تمہارا چہرہ بھی نظر نہ آئے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ جمائے حور کے لرزتے وجود کو دیکھتے لفظ چباتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ حور گہرے سانس بھرتے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی دہشت بھری دھاڑ سے آج بھی اس کی جان جاتی تھی۔ وہ اسے جن نگاہوں سے گھور رہا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ Did you not hear what was I said? Wrap yourself properly. اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر ارحام ٹیبل پر پوری قوت سے مکہ مارتے سرد سپاٹ لہجے میں اپنے الفاظ دہراتے غرایا تھا۔ حور نے بھیگی آنکھوں سے ارحام کو دیکھتے استبات میں سر ہلایا۔ ٹیبل پر پڑی اپنی چادر سے خود کو اچھی طرح سے کور کرتے اپنا چہرہ بھی ڈھکا۔ ارحام اس کی طرف بڑھتے اپنے مضبوط ہاتھوں میں اس کی کلائی جکڑتے وہ آفس سے باہر نکل آیا۔ ریسپشن پر موجود حور کی سیکرٹری نے تعجب سے یہ منظر دیکھا تھا۔ ارحام کے مضبوط ہاتھ میں حور کی نازک کلائی جسے وہ جکڑے تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ حور اس کی گرفت میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ آفس کے کمرے سے باہر موجود حور کے پرسنل گارڈز کھڑے تھے۔ وہ تیزی سے حور اور ارحام کے پیچھے پیچھے ان کی طرف بڑھے تھے۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا جگہ جگہ حور کے گارڈز کھڑے تھے۔ وہ بھی اپنی پوزیشن چھوڑتے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ارحام لب بھینچے تیز قدموں سے اس کی کلائی جکڑے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کی کلائی چکڑے آفس سے باہر آیا، جہاں حور کے باقی گارڈز کھڑے جلدی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ ارحام نے ان تمام گارڈز کو دیکھتے اپنے جبڑے بھینچتے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ اپنی بیوی کے قریب گارڈز اسے بالکل برداشت نہیں ہوتے تھے۔ آج جتنی تیز اس نے پرفیوم لگایا ہوا تھا، اس کے بدن سے اٹھتی پرفیوم کی مہک کوئی غیر مرد تک جائے اس کی پوزیسو نیچر کو کہاں گوارا تھا۔ تپش سے اسے اپنا دماغ تڑکتا محسوس ہوا تھا۔ اب وہ دونوں بہت سارے گارڈز کے حصار میں تھے، جن کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ حور نے ارحام کو بھیگی سرد نگاہوں سے دیکھتے اپنی کلائی چھٹکتے اسے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ اس طرح کلائی چھڑوانے پر ارحام کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے بے رخی سے نظریں پھیرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے سارے گارڈ یونیفارم میں موجود اس کی طرف تیز قدموں سے بڑھ رہے تھے۔ ارحام گہرے سانس لیتا اپنی بیوی اپنی زندگی کو گارڈز کے ہمراہ دیکھ رہا تھا۔ ارحام کی سرخ آنکھوں میں اب ہلکی سی نمی چھائی تھی۔ وہ اس کی نظروں کے سامنے ایک گاڑی میں بیٹھتے جا چکی تھی۔ درجنوں گاڑیاں اس کے آگے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ عابر نے وہ مشکل آنکھوں کھولتے ہاسپٹل کے کمرے کو دیکھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اپنے سر کو جکڑتے۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے جیسے مفلوج ہوا تھا۔ عابر نے گہرے سانس لیتے اپنے سنہری کھلے بالوں کو دبوچتے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موندے یکدم اسے سب کچھ یاد آیا تھا۔ کس طرح اسفندیار خان نے اسے بے دردی سے دھکا دیا تھا اور ڈریسنگ روم میں بند کر کے وہ اس کے وجود سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات سردی سے ٹھٹرتی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی تھی، مگر اس نے نہیں کھولا تھا۔ سردی کی شدت اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ کب ہوش و خرچ سے بیگانہ ہوئی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ عابر کی بند آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہا تھا۔ اس ستمگر سے اسے اسی صفاقی کی امید تھی جو اس کے رونے گڑ گڑانے پر اسے ہمیشہ کی جدائی و عید سنا کر جاتا تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اپنا رونا گڑ گڑانا یاد آیا تھا، صرف اسفندیار خان کے پیروں میں گرنا باقی رہ گیا تھا۔ کس طرح اسے روتے سسکتے ہوئے روکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ اسے دیوانوں کی طرح عشق کرتی ہے، وہ پھر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اب 7 ماہ بعد بھی وہ اپنا بدلہ لے کے لالا سے لینے آیا تھا۔
عابر نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑتے صاف کی تھی۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ زران لالا یا پھر شہرام لالا لائے ہیں؟ عابر نے اپنی کلائی پر ڈرپ لگی بغور دیکھتے سوچا تھا، مگر اپنے گرد لپٹی آف وائٹ مردانہ شال سے اٹھتی مہور خوشبو جو اس کے وجود میں سماتے سے باور کروا رہی تھی، یہاں آخر کون لایا ہے؟ اسی لمحے روم کا دروازہ کھلا تھا۔ اسفندیار خان کو دیکھتے عابر کی رنگت اشتعال کے مارے سرخ ہوئی تھی۔ عابر نے دہکتی نگاہوں سے ستمگر کو دیکھا، جو اس وقت وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، کسرتی ورزشی چوڑا چٹانی جسم، طلسماتی نقوش جس پر متضاد نیلی آنکھیں جو اس کی سرخ و سفید رنگت کو مزید خوبرو بناتی تھیں۔ عابر نے اسفندیار خان کو دیکھتے بے رخی سے نظروں کا زاویہ بدلتے اپنے وجود کی شال اتار کر زمین پر پھینکی۔ عابر کی حرکت پر اسفند کے بھاری قدم اس کی طرف بڑھتے رکے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اسے دہکتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسفند نے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ان ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی پرچھائی کے علاوہ کوئی جذبہ کہاں گوارا تھا؟ وہ اسے سر سپاٹ شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی۔ اسفند کی نظریں اس کی ہیزل گرے آنکھوں سے ہوتی زمین پر پڑی اپنی شال پر جا ٹھہری تھی۔ وہ اجنبیت سے اتارتے زمین پر پھینک چکی تھی۔ اسفند نے آگے بڑھتے جھکتے ہوئے اپنی شال اٹھائی، اس کی طرف بڑھتے اس کے گرد اپنی شال اچھی طرح سے اڑائی۔ عابر نے حیرانگی سے اسفندیار خان کو دیکھا جو اس کے گرد اپنی شال لپیٹے اس شال کو سینے سے جکڑے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عابر نے گہری سانس لیتے اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرے آنکھیں گاڑی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ اسفند کی گرم گرم نگاہوں کا وہ مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ان آنکھوں میں وہی گرمی تھی جو اس نے گیسٹ ہاؤس کی اس رات میں محسوس کی تھی، جب اس نے اپنی باہوں میں بھرتے کتنی بار اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ میری وائلڈ پٹھانی اسفندیار خان صرف تمہارا ہے، تم سے پہلے کسی عورت کو اسفندیار خان نے چھوا تک نہیں۔ تم ہی ہو جسے اسفندیار خان کے لبوں نے چھوا، تمہاری دھڑکنوں کو ہی تمہارے اسفندیار خان نے سنا ہے۔ تمہارے اسفندیار خان تم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تم مجھے اپنے ہر رشتے سے پیاری ہو۔ اسفندیار خان کا اظہار آج بھی اس کی سماعتوں میں گونجتا تھا۔ وہ اس کے گرد شال کو جکڑے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں ٹھہرے موتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ عابر اسٹل اس کی آنکھوں میں دیکھتی جا رہی تھی۔ اب اس کی سماعتوں میں پھر سے اس کے لفظ گونجے تھے۔ جھوٹ بولا تھا میں نے، تمہارے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا میں نے۔ میں گیسٹ ہاؤس میں بھی وہی اسفندیار خان تھا جو ہمارے نکاح کی پہلی رات کو تھا، صرف لفظوں کا ہیر پھیر کیا تھا۔ تم ہی نہیں سمجھ پائی، ورنہ پہلی رات کی شدتوں میں اور اس دن گیسٹ ہاؤس میں کی شدتوں میں خاص فرق نہیں تھا۔ بے رحمی ہی بے رحمی تھی، تم سمجھ ہی نہیں پائی۔ عابر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سر نفی میں ہلاتے نم زخمی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اسفندیار خان مسکراتے ہوئے اس کی شبنمی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھ کیا تھا۔ وہ اپنی شال کو اس کے سینے سے سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ اس کی گرفت سے اندازہ ہو رہا تھا عابر کا خود کے وجود سے شال اتارنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ عابر نے حیرانگی سے اس کے لبوں کی گرمی کے ساتھ نرمی محسوس کی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ عابر کی حیرانگی مزید بڑھی تھی۔ وہ اسٹل سی اس کے لبوں کی نرمی اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے ایک ایک نقوش پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ اسفندیار خان کے گرم نرم لب رک ہی نہیں رہے تھے، وہ پاگلوں کی طرح اسے چومے جا رہا تھا۔ عابر نے ڈرپ لگے کانپتے ہاتھ سے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی شدت میں مزید تیزی آئی تھی۔ وہ اپنے لمح سے اس کا چہرہ لمحوں میں جھلسا چکا تھا۔ عابر نے اب کی بار اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اسے پوری قوت سے دور دھکیلا تھا۔ وہ بے خود سا اس کے نقوش کو چھو رہا تھا۔ پیچھے کو ہوتے بری طرح لڑکھڑایا۔ عابر گہرے سانس لیتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے لہرائے تھے۔ اس کے خود سے دور چھٹکنے پر اس کی آنکھوں میں جنونیت سی لہرائی تھی۔ ایک یہی چیز تھی وہ مقابل کی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے خود سے دور چٹکے یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے بال مٹھی میں جکڑے اس کی گردن کو جھٹکا دیتے، اس کے لبوں پر اپنے دہکتے لب رکھ کر انہیں شدت سے دبائے اس کی سانس گھوٹ گیا تھا۔ وہ بہت شدت سے اس کے لبوں کو جکڑے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ عابر بینات مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ عابر نے اپنے ناخنوں سے اس کی گردن پر بے دردی سے خرونچیں ڈالی تھی۔ اسفندیار مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا تھا، اپنی گردن سے اس کے دیے ہوئے خرونچوں پر خون کی بوندوں کو انگلیوں سے چنتے۔ اس نے عابر کو دیکھا جو گہرے سانس لیتے اسے شعلہ بار نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے عادت ہے تمہارے زخموں کی، جب تک تم زخم نہ دے لو مجھے چین نہیں آتا، میری صفاق بے رحم پٹھانی۔ اسفند نے ایک بار پھر سے اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں اسفندیار خان؟ ان نیلی آنکھوں میں سرد پن اور بے رحمی کی جگہ نرمی اور گرمی کیسے شامل ہو گئی؟
راتوں رات کیا ہو گیا جو اسفندیار خان مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے؟ عابر نے اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے الجھن بھرے استزائیہ لہجے میں استفسار کیا۔ اس ایک رات میں میرے لبوں نے تم سے محبت کا اقرار کیا ہے جو پچھلے 7 ماہ میں نہ کر سکے، اور آج اسفندیار خان اپنی صفاق پٹھانی سے اس محبت کا اقرار کرنے آیا ہے جو میری بیوی میری آنکھوں میں اپنے لیے دیکھتی تھی مگر لفظوں کی صورت میں سننے کی خواہش مند تھی۔ اب دن رات تمہارا اسفندیار تمہیں بتائے گا تم اسفندیار خان کو اس کی عابر اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اسفند نے جھکتے ہوئے اس کے سفید دودیا گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے نرمی سے وہاں اپنے دانت کاٹتے لب وائٹ بنا رہا تھا۔ عابر نے ایک بار پھر سے پوری قوت سے خود سے دور دھکیلا تھا۔ اسفندیار خان اس کی آنکھوں میں پھر سے غصے کی آگ دہکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب ہوتا عابر بے دردی سے اپنی ڈرفٹ کھینچ کر اتارتے دوسری طرف سے بیڈ سے اترتے دروازے کی جانب بڑھی۔ اسفندیار خان اسے بنا شال بنا جوتے کے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر مشتعل ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھتا اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے کھینچا اپنے سینے سے لپٹا چکا تھا۔ میں جانتا ہوں میری صفاق پٹھانی کو مجھ پر بہت غصہ ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بے پردہ اس کمرے سے باہر نکلو۔ اسفند اس کے بال گدے سے نرمی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ اسفندیار خان خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں خری ہوں آپ کے لیے؟ یعنی آپ کا انتقام ساری عمر مجھے تڑپنا دیکھنا تاکہ میرے لالا کو میری صورت اذیت دے سکے۔ 7 ماہ ساری عمر تو نہیں ہوتی۔ پھر یہ نرم گرم باہیں آخر کیوں؟ اسفندیار خان کے لبوں کی تپش میں محبت کی گرمی آخر کیسے؟ عابر اسفندیار خان کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے غصے سے چیخی تھی۔ اس کا نرم گرم رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسفندیار خان اس کے چیخنے پر نرمی سے اس کی مٹھیوں کو اپنے مضبوط ہاتھ جکڑا جس کی شرٹ سختی سے جکڑے ہوئے تھی۔ وہ اپنی شرٹ کی اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے نرمی سے اپنے دہکتے لب اس کی بند مٹھیوں پر رکھ گیا تھا۔ اسفندیار خان کے لب رکے نہیں تھے۔ وہ بہت نرمی سے عابر کی آستین سے نظر آتی اس کی سفید کلائی کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں اسفندیار خان؟ عابر روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی کلائی کو اپنے لبوں سے چھوتا اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھتے اس کی دھڑکنوں کو نرمی سے چھوتے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے پیٹ کو اب نرمی سے چھو رہا تھا۔ اسفندیار خان اس کے لبوں کی تپش کو اپنے پورے وجود پر محسوس کرتے وہ شدت سے رو دی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے چھوتا جا رہا تھا، اتنی دیوانگی سے اس نے کبھی اسے نہ چھوا تھا۔ عابر کی ہیزل گرے آنکھیں یکدم خوف سے پھیلی تھی، رنگن میں زردیاں سی کھلی تھی، سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ جو سزا تمہارے ذریعے تمہارے لالا کو دینی تھی اب وہ تمہارے لالا کو دوں گا۔ اب کی بار میرا عہد کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، نہ میری دوستی نہ تمہارے آنکھ کے آنسو۔ مروں گا یا ماروں گا لیکن یاد رکھنا میرے مرنے کے بعد بھی تم میری ہی رہو گی۔ عابر کی سانسیں اٹکی تھی، اسفند کی گرم نرم لبوں کی تپش کی وجہ سے اب اسے سمجھ آئی تھی وہ اپنا انتقام لے چکا تھا، وہ خری کی رسم نبھا چکا تھا، وہ اب اسے ساری عمر اس انسان کی بن کر رہنا تھا کیونکہ وہ اس کے لالا کو مار چکا تھا۔ لالا؟ عابر کے لب خوف سے پھڑپڑائے تھے۔ اسفندیار کا لم زہریلے لاگ کی طرح ڈستا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پر گھٹنے جمائے اس کی کمر کو جکڑے اس کے پورے بدن کو اپنے لبوں سے جھلسا رہا تھا۔ لالا؟ عابر کی سانسیں اٹک رہی تھی، وہ اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ اگر اس کے لالا نہیں تو وہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ لالا؟ عابر کے لبوں سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی۔ اسفند کرنٹ کھا کے اسے دور ہوتے کھڑا ہوا تھا، وہ گلے پر ہاتھ رکھے بری طرح چیخ رہی تھی۔ لالا، میرے لالا! عابر حلق کے بل بہتے آنسوؤں سے چیخی تھی۔ عابر کیا ہوا؟ اسفند نے اس کے گلے سے ہاتھ ہٹائے تھے، اس کی شرٹ مٹھیوں سے جکڑ گئی تھی۔ اسفندیار خان، تم نے میرے لالا کو مار دیا، لے لیا تم نے اپنا انتقام۔ کیسے کر سکتے ہو تم ایسا؟ میرے لالا کو مار کر تم کیسے مجھے چھو سکتے ہو؟ اسفندیار خان، تمہیں کیا لگتا ہے میرے لالا کو چھو کر تم مجھے پا سکتے ہو؟ میں خود کی جان لے لوں گی اگر تم نے مجھے چھوا بھی تو۔ اسفندیار خان، میرے لالا کو مار دیا تم نے مجھے بھی مار دیا ہے۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی چیخی تھی۔ اسفند اس کے لبوں سے اپنے لیے تم سن کر اذیت کی انتہا پر جلا تھا۔ مقابل ایسی تو نہ تھی، وہ اسے کبھی تم کہہ کر پکارے۔ عابر؟ اسفند نے اسے نرمی سے پکارا۔ نہیں سننا تمہارے لبوں سے اپنا نام، نہیں دیکھنا تمہارا چہرہ، اپنے لالا کے قاتل کو میں نہیں دیکھ سکتی۔ عابر اپنی آنکھیں بند کیے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ عابر؟ اسفند نے آگے بڑھتے نرمی سے اسے بازوں کو جکڑا، اس کا بدن بری طرح لرز رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے اسفندیار خان! عابر آنکھیں کھولتے ہوئے بدحواس ہوتے چیخی تھی۔ کیا سمجھتے تھے تم خود کو اسفندیار خان؟ تم میرے لالا کو مارو گے، میں خاموش رہوں گی؟ تم نے اپنا انتقام لے لیا،
خون کے بدلے خون، اور میں ساری عمر تمہاری عورت بن کر رہوں گی۔ میں اس حویلی میں رہنے والی عورت ضرور ہوں، مگر ان حویلی میں رہنے والی عورتوں جیسی نہیں ہوں۔ تمہاری زانی ہوس پر شیطان بھائی جو مجھ سے کئی گنا طاقتور تھا، وہ کبھی اسے خود کو چھونے نہیں دیا۔ اس کے تھپڑ کھا لیے تھے، مگر اس کے لبوں اور ناپاک ہاتھ کبھی مجھ کو چھو نہیں سکے۔ تم نے مجھے چھوا کیونکہ عابر خان تمہیں دل سے اپنا شوہر مان چکی تھی، مگر تم آج اور ابھی سے ہر حق مجھ پر کھو چکے ہو۔ عابر ہنسیانی چیخی تھی۔ عابر تمہارے لالا کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسے نہیں مارا۔ اسفندیار خان اسے دونوں بازوں سے کو جھنجھوڑتے ہوئے چیخا تھا۔ عابر جیسے ہی ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ تم آپ سچ بول رہے ہیں؟ میرے لالا کو کچھ نہیں ہوا؟ آپ نے میرے لالا کو کچھ نہیں کہا؟ عابر نے ٹوٹے لفظوں سے اسفند کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے ہچکی لیتے پوچھا۔ نہیں کہا، اور نہ کبھی کچھ کہوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہارے لالا کی طرف بڑھتی گولی بھی اپنے سینے پر کھا لوں گا۔ اسفند کی بہتی آنکھوں میں آنکھیں اسفند عابر کی بہتی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اٹل لہجے میں بولا۔ سچ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ عابر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اسفندیار کی جان زران خانزادہ کے لیے وقف ہو چکی ہے، اسے کبھی ایک آنچ نہیں آئے گی۔ اسفند عابر کے عارض پر بہتے آنسوں پر جھکتے ہوئے اپنے رکھے تھے۔ عابر اس کے سینے سے لگے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے شدت سے رو دی تھی۔ اسفند اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچ چکا تھا۔ لالا! عابر زاران کو پکارتے ہوئے اس کے سینے میں سما رہی تھی۔ اسفند نے گہرا سانس لیتے اسے مزید سینے میں بھینچا تھا۔ وہ کافی دیر تک رو رہی تھی۔ وہ یکدم اس کے حصار سے الگ ہوئی۔ اسفند نے اسے اپنے حصار سے دور کرتے اس پر گہری گرم نگاہ ڈالی۔ وہ آف وائٹ ڈریس میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی تھی، جس میں اس کا کندن جیسا بدن غصب ٹھا رہا تھا۔ سنہری سلکی بال کھلے تھے، رونے کی وجہ سے عارض اور ناک سرخ ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسفند اس کی طرف بے تابی سے بڑھا تھا۔ وہ اپنے قدم پیچھے کو بڑھا گئی تھی۔ اس کے پیچھے قدم بڑھانے پر اسفند کے قدم رکے تھے۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سرد تھا، جہاں اس کے لیے ہر جذبہ جیسے منقود تھا۔ اسفند کے آگے بڑھتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا۔ عابر نے حیرت سے اسفندیار خان کے جڑے ہاتھ کو دیکھے تھے۔ عابر، میں اپنی ہر غلطی کی معافی مانگتا ہوں تم سے ایک ریکویسٹ کروں گا۔ میرے مرے ہوئے بھائی کا ذکر آئندہ میرے سامنے مت کرنا، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اسفند نے بھاری آواز میں کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ الجھن بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہ کروں ذکر؟ وہ ایک ریپسٹ تھا جس نے میرے لالا کی زندگی برباد کر دی۔ آپ نے اس کی وجہ سے میری تذلیل کی، مجھے کتنی اذیت دی۔ تو کروں گا نہ ہر چیز کا مداوع، چاہو گی تو ساری عمر ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہوں گا۔ اسفندیار خان تڑپتے ہوئے چیخا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا بھائی تھا۔ اس کے بارے میں یہ سب سن کر وہ اندر سے مر گیا تھا۔ خون کے رشتے جیسے بھی ہوں، مگر خون کی کشش مار دیتی ہے۔ وہ آج بھی جیسے مر گیا تھا، نہ سر اٹھانے کے قابل رہا تھا نہ مرنے کے قابل۔ کیوں معافی مانگیں گے اسفندیار خان؟ کیا ہوا ہے؟ میرے لالا بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں کیا؟ عابر نے اپنے آنسو صاف کرتے تحیر سے پوچھا۔ ہاں، تمہارا لالا بے گناہ ہے، میرا بھائی بد کردار ظالم بے حس شیطان ثابت ہو چکا ہے۔ اسفند استزائیہ کرب سے کہتے اپنی انگلیوں سے اپنی سرخ آنکھیں مسل گیا تھا۔ عابر یہ سنتے گہرے سانس لیتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ کافی دیر کھڑے اسے روتے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا وہ آخری بار رو لے، وہ پھر اسے کبھی رونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسفند اس کے ہچکولے بڑھتے وجود کو دیکھتے اس کے قریب ہوا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، ٹوٹ کر بکھر رہا ہوں، مجھے اپنی باہوں میں بھر لو۔ اسفند اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے التجائیہ لہجے میں بولا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، ٹوٹ کر بکھر رہا ہوں، مجھے اپنی باہوں میں بھر لو۔ اسفند اس چہرے سے ہاتھ ہٹائے التجائیہ لہجے میں بولا۔ عابر نے اپنی آنکھیں اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے الجھن بھری نگاہوں سے اسفند کی طرف دیکھا تھا، جیسے وہ سمجھی نہیں تھی یا پھر سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے کئی قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ ٹوٹ کر بکھری تو میں بھی تھی اس رات جس دن آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ عابر زخمی ہنسی تھی۔ سب مداوع کر دوں گا، ہر رات، ہر زخم، ہر بات جس کی وجہ سے تم نے تکلیف سہی۔ کیسے کریں گے مداوع میرے ہر زخم، ہر تکلیف، ہر اس بات کا جس نے مجھے گھنٹوں رلایا تڑپایا؟ عابر نے استزائیہ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اپنی محبت سے تمہارے زخم پر اپنے تشنہ لب رکھوں گا، میری باہوں میں تمہیں کچھ یاد نہیں رہے گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ اسفندیار خان نے اس کی گال پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھا تھا۔ عابر زخمی سا ہنستے ہوئے آنکھیں بند کرتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ موتی ٹوٹ کر عارض پر شدت سے بکھرے تھے۔ اسفند نے دوسرے ہاتھ سے اس کے عارض پر بہتے آنسو نرمی سے صاف کیے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسفند کی گرم نگاہوں کی حدت بڑھتی جا رہی تھی۔ عابر کی آنکھوں سے شبنم گرتی اس کے عارض کا حصہ مسلسل بن رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ آپ مردوں کو ایسا کیوں لگتا ہے؟
آپ مرد عورت کو جتنی مرضی تکلیف دیتے، پر تذلیل کا ہر تھپڑ کا مداوع اسی مرد کا پیار ہے، جس نے اس عورت کو زخم دیتے اپنی عورت کو دور انسان تک نہیں سمجھا۔ عابر نے اپنے گال پر رکھے اسفند کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے زخمی لہجے میں سوال کیا تھا۔ اسفند نے اس کے سوال پر اسے کمر سے جکڑے، خود کے قریب کرتے، اس کے بہتے آنسوؤں پر اپنے لب رکھتے، انہیں اپنے حلق میں اتارا۔ عابر کی شرٹ اپنی دونوں مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اسفند اسے اپنے مضبوط باہوں میں تھامے اس کے عارض پر بہتے آنسو دیوانگی کے عالم میں اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ عابر زخمی سا مسکراتی اس کی دیوانگی اپنے عارض پر بہتے اپنے ہر نقوش پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے پرحدت لبوں کی تپش اس کے نقوش کو جھلسا رہا تھا۔ عابر کی سانسیں اس کی دیوانگی پر بری طرح الجھ رہی تھی۔ کب سہی تھی مقابل کی اتنی دیوانگی اور تڑپ؟ کب چھوا تھا اس نے ایسے کبھی؟ اسفند نے اس کے لبوں پر جھکے ایک بار پھر سے اس کی سانسیں اپنی گرم سانسوں میں ہیل کر گیا تھا۔ عابر اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی جنون خیزی اپنے لبوں پر برداشت کر رہی تھی۔ اسفند اس کی کمر کو ایک ہاتھ سے جکڑے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کے لبوں کو اپنی شدت سے کنتھاری کر رہا تھا۔ وہ اتنی شدت سے اس کے لبوں سے لپٹا تھا کہ عابر کو اپنی سانسیں بری طرح اکھڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی شرٹ جکڑے اس کی شدت برداشت کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر اپنی جنون خیزی ہلکی سی خون کی بوند کی صورت میں وہ دے کر پیچھے ہوا تھا۔ یہ ہے آپ کا مداوع؟ عابر گہرے سانس لیتے اپنے لبوں سے اس کی دی ہوئی سوغات خون کی بوند کی صورت میں اپنے لبوں پر چونتے گہرا مسکرائی تھی۔ اسفند اس کے سوال اور انداز پر الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھے گیا تھا۔ لفظوں کی مار مارتے آپ عورت کی روح زخمی کر دیں گے اور تھپڑوں سے اس کا گال لال کر دیں گے اور مداوع کریں گے راتوں کو اپنا بستر گرم کر کے اس عورت کے بنا کپڑوں کے وجود کے ساتھ لپٹ کر۔ جائیے اسفند یار خان، کوئی اور طریقہ ڈھونڈیے تاکہ میں آپ کو معاف کرنے کا خود میں حوصلہ پیدا کر سکوں۔ عابر استحزائیہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر رکھی اپنی چادر کی طرف بڑھی تھی۔ اسفند نے اس کی طرف بڑھتے اس کا رخ اپنی طرف پلٹ گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو، پھر کیسے مناؤں تمہیں؟ جس چیز پر سوال اٹھا رہی ہو وہی ایک محرم کا محبت کا ثبوت ہوتی ہے۔ رات کو مرد ہی صرف اپنا بستر گرم نہیں کرتا، اس عورت کو اپنی باہوں میں بھر کر اسے وہ عزت دیتا ہے جو محرم بن کر وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ مرد اگر رات کو اس عورت کا حق ادا نہ کرے تو یہ عورت کی تذلیل ہے۔ وہ اس کا رخ جھٹکتے اسے اپنی طرف موڑتے گہری ہوتی سانسوں سے بولا۔ سامنے کھڑی صفاق پٹھانی کی سانسیں چھیننے پر اس کی سانسیں بھی اکھڑ رہی تھی۔ وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو گہری سانس لیتا بے ترتیب کر رہا تھا۔ میرے ہر سوال کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا۔ عابر اسفند کی باتوں پر شبنمی آنکھوں سے زخمی سا ہنس پڑی تھی۔ پہلی رات کو مجھ سے اپنا حق لے لیا کیونکہ آپ حویلی کے اس بہادر لڑکی جس نے اپنے شوہر کی کلائی پر چاقو دے مارا تھا اس کی گہرائیوں میں اتر کر اس کی بہادری چیک کرنا چاہتے تھے کہ وہ آپ جیسے پہاڑی چٹان جیسے مرد کو کیسے برداشت کر سکتی ہے۔ ان الفاظ میں کہاں میرے لیے عزت تھی؟ کیا ایک شوہر اپنی سہاگ رات کو ایسے الفاظ اپنی بیوی کے لیے بولتا ہے جو آپ نے بولے تھے؟ ایسے لفظ تو ایک طوائف کے لیے بولے جا سکتے ہیں مگر بیوی کے لیے نہیں۔ عابر، اسفند نے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھایا تھا مگر وہ ضبط سے گہرے سانس لیتا عابر کو لہو اتری آنکھوں سے دیکھتے اپنے ہاتھ کو دبوچے پہلو میں گر گیا تھا۔ عابر سر نفی میں ہلاتے گہرے سانس لیتے اسفند یار خان کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے اپنے عارض پر بہتے آنسو صاف کر گئی تھی۔ ساری رات آپ کی صفاق شدتیں سہتے گزاری جس میں آپ صرف میرا ضبط اور میری گہرائیاں ماپ رہے تھے۔ ایک شوہر کی عزت کہاں تھی اس سب میں؟ میری بند ہوتی سانسوں، میری اتری زردیاں، میری آنکھوں سے بہتے آنسو آپ کمرے میں جلتی مدھم روشنی میں دیکھ کر سکون حاصل کر رہے تھے۔ ایک بار بھی آپ نے اپنے پرحدت لمح سے مجھے سکون پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ میرے درد کی اس رات آپ کو پرواہ نہیں رہی تھی۔ اسفند یار تو جیت کے نشے کے احساس میں تھا اس وقت جس لڑکی نے کچھ دیر پہلے اسے چاقو مارا اب وہی اسفند یار خان کی باہوں میں بری طرح سے سک رہی تھی۔ اسفند یار خان پوری طرح اس پر حاوی ہوئے، اس کے بدن کی ہر گہرائی اس کے نازک حصوں پر اپنا حق جماتے بری طرح اب ہم بول رہا تھا۔ میرے چاقو مارنے پر آپ نے اپنے درد کی تسکین پوری طرح اپنی شدتیں میرے نازک وجود پر ڈھالتی تھی۔ کہاں عزت تھی اس رات؟ ایک شوہر کی غربت میں ایک لمحہ ایک پل ایسا نہیں تھا جس میں مجھے ایک شوہر کی طرف سے عزت محسوس ہوئی ہو۔ پھر بھی ایک بیوی ہونے کا حق میں نے نبھایا۔ آپ کی غربت، آپ کی سانسوں، آپ کی لبوں کی تپش سے محبت کی میں نے۔ آپ کے بدن کی خوشبو میری سانسوں میں رچ بس کر مجھے آپ کا اسیر کر گئی تھی۔ میں نے کبھی آپ کے حق کی تذلیل نہیں کی۔ اس رشتے کی تو ہمیشہ میں نے عزت رکھی۔ آپ نے کہا اس رشتے کو اور مجھے ویلیو دی۔ عابر کے سوالوں پر وہ اپنے جبڑے بھیج گیا تھا۔
اس کی طوائف والی بات پر ابھی تک وہ سلگ رہا تھا. وہ اگلی صبح کے لفظ آپ بھول گئے ہو تو آپ کو یاد کرواتی ہوں. عابر اسفند کی طرف بڑھتے اس کے قریب ہوئی تھی. اب دونوں کے درمیان ہاف انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا. Your punishment is the closeness of your husband. وہ اس کے قریب ہوتے اپنی ایڑیاں اوپر کو اٹھا گئی تھی. اس کی طرف جھکتے اس کے کان میں بھیگے لہجے میں مدھم سرگوشی کی. اسفند اب اپنی ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا تھا. اس کے وجود کی نیلی رگیں ظاہر ہوئی تھی. یہی کہا تھا نا آپ نے پہلی رات مجھے بستر پر دھکیلتے ہوئے. عابر اسفند یار خان کی آنکھوں میں اب دیکھتے بولی تھی. اسفند یار خان لب بھینچے اس کی بھیگی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اور اگلی صبح کیا کہا آپ نے؟ یاد تو ہوگا آپ کو. وہ پھر سے ہنسی تھی. نہیں یاد ہوگا آپ کو اسفند یار خان. کہنے والا بھول جاتا ہے، سننے والا ہمیشہ یاد رکھتا ہے. جو لفظ دل کو لگ جائیں وہ کہاں بھولتے ہیں. عابر دل پر ہاتھ رکھتے اسفند کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے استضائیہ مسکرائی تھی. اسفند کی آنکھیں گہری ہوئی تھی. اس کی صفاق پٹھانی تو سچ میں صفاق تھی. وہ تو سب کچھ یاد رکھے ہوئے تھی. تمہیں اب میں بھی کبھی نہیں چھوؤں گا. سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر اسفند یار خان کو تمہاری اب کبھی طلب ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم وہ لڑکی ہی نہیں ہو جس پر اس کا شوہر ایک بار نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے پر مجبور ہو جائے. آج کی رات تمہارے ساتھ بتانے کے بعد یہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے. You have lost your charm and beauty to me. I will never come to never ever my beautiful woman. مجھ میں اتنا دم خم ہی نہیں، مجھ میں وہ بات ہی نہیں جو آپ میرے قریب دوبارہ آئیں. یہی لفظ بولے تھے نا آپ نے. عابر نے چٹکتے ہوئے کہا. وہ پیچھے کو ہوئی تھی، یکدم لڑکھڑا گئی تھی. اسفند اسے کمر سے تھام گیا تھا. عابر نے اب کی بار اسفند کو تھاما نہیں تھا. وہ تو بس اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے جا رہی تھی. آپ کو شاید اندازہ نہ ہو ایک بیوی اپنے شوہر کے لبوں سے یہ لفظ سن کر کیسا محسوس کرتی ہے، اور وہ بیوی جو ایک ہی رات میں اپنے شوہر کی اسیر ہو چکی ہو. اس جائز حق، اس کے رشتے کی عزت، اس کی تذلیل آپ نے کی، میں نے کبھی نہیں کی. آپ جب میرے رات بھر جاگتے ہوئے اسفند یار خان کو سوتا ہوا دیکھ کر سوچتی تھی کہ اس میں ہی کوئی خاص بات نہیں جو اس کا شوہر اسے ہاتھ نہیں لگاتا. آپ نے حویلی اس کی کانفیڈنٹ لڑکی کی عزت نفس کو بری طرح مجروح کیا تھا. بہت الگ طریقے سے سزا دیا آپ نے مجھے. دن رات لفظوں سے میری تذلیل نہیں کی. بستر پر مجھے قریب آئے، مجھے دھتکارا، مجھے تھپڑ مارے، لفظوں سے میری تذلیل کی. رات بھر میرے قریب ہوتے مجھے چھوا نہیں. کیسا لگتا تھا مجھے آپ کے پہلو میں سوتے ہوئے. اپنی خوبصورتی سے مجھے گھن آتی تھی. جس کا شوہر اس کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھے وہ عورت مر جاتی ہے. حویلی کی وہ بہادر لڑکی دن رات روندا نہیں، نہ ہی بہت سے تھپڑوں کا آپ کا نشانہ بنی، مگر پھر بھی آپ نے عابر کو گہرے زخم دیے جو اس کی روح پر لگے، کیونکہ آپ کی ذرا سی بات پر عابر خان کی روح ہی زخمی کر جاتی تھی. عابر اب کی بار روتے ہوئے بولی. اسفند کی باتوں پر تڑپ اٹھا تھا. ایسا نہیں ہے، اس ایک رات کی قربت کے بعد تمہیں ہی نہیں مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی تھی. صرف تم ہی نہیں، میں بھی ساری رات سلگتا تھا. تمہارے پاس رہ کر تم سے دور رہنا بہت مشکل تھا. ہر پل میں مرتا تھا، ہر پل تڑپتا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے راتوں کو دیکھتی تھی؟ میں سویا ہوتا تھا، تمہاری نظروں کی تپش اپنے پشت پر، اپنے چہرے پر محسوس کرتا تھا. کیسے تم جیسی عورت کے قریب آ کر اس کا شوہر سو سکتا ہے، اس سے غافل ہو سکتا ہے؟ ایک آگ کا دریا تھا جس پر میں سفر کرتا تھا، تنگی تلوار پر چلتا تھا. تم کتنی خوبصورت ہو، بہت الگ، ساری دنیا کی عورتوں سے الگ. تمہارا اسفند پہلی رات ہی تمہارا دیوانہ ہو چکا تھا. اسفند اسے اپنی باہوں میں بھرتے اس کی عارض پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا. تم بہت خوبصورت ہو. تمہارے لب، تمہاری آنکھیں، تمہارے گال، تمہارا خوبصورت بدن، تمہاری سنہری بال. صرف تم نے نہیں، تمہارے اسفند یار خان نے بھی تمہیں سوتے ہوئے گھنٹوں دیکھا ہے، تمہارے نقوش کو گھنٹوں نرمی سے چھوا ہے. دیوانہ ہوں تمہارے بدن کی گلاب خوشبو کا. اسفند نرمی سے اب اس کی گردن پر اپنے لب رکھ رہا تھا. یعنی آپ سوتے نہیں تھے، میرے تڑپنے کا مزہ لیتے تھے. عابر اسفند کو خود سے دور دھکیلتی ہنسیانی چیخی تھی. اسفند اس کے قریب ہوتا اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑ گیا تھا. مت دھکیلا کرو خود سے دور، مجھے نہیں برداشت کر سکتا تمہارا چٹکنا. تم نہیں سمجھ سکتی تم میرے لیے کیا ہو. دیوانہ ہوں تمہارا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی شدت سے تم سے محبت کرتا ہوں کہ آپ کی شدت بھری محبت سے مجھے نفرت ہو گئی ہے. عابر اسفند کی بات کاٹتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی. اسفند کی گرفت اس کے بالوں پر خطرناک حد تک مضبوط ہوئی تھی. عابر بری طرح سے سک کر رہ گئی تھی. اسفند کی نیلی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی. ضبط کرنا مشکل تھا اپنی بے رحم صفاق پٹھانی کے منہ سے نفرت کا اظہار. وہ تڑپ کر مر رہا تھا. وہ تو کبھی نفرت بھرے الفاظ نہیں بولتی تھی،
محبت اب آپ مجھ سے شدت سے کرتے تھے جب کسی بھی صورت آپ کا انتقام نہ بنتی۔ جس عورت کو اپنے تمام گھر والوں کے سامنے اپنا انتقام کہا جائے، وہ صرف بدلہ ہو سکتی ہے، نفرت ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ عابر نے سسکی لیتے کہا، اپنے بھائی کی تکلیف کا سن کر کیسے تڑپ اٹھتی ہو؟ کچھ ہو نہ گیا ہو؟ تمہاری سانسیں بند ہو رہی تھیں، جس طرح تم اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ ایک بار میری جگہ خود کو رکھ کر سوچو، مجھے بھی ایسے ہی تکلیف پہنچی تھی۔ تمہارے لالا کو سزا دینا چاہتا تھا، تمہاری صورت کیا کرتا؟ میں اسے مار نہیں سکتا کیونکہ جگری یار تھا میرا، یہاں بستا تھا۔ اسفن نے اپنے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولا تھا، جو یہاں بستا ہو کیسے اس کے سینے پر گولی چلا دیتا؟ وہاں اس کی سانسیں بند ہوتی تو اسفن کی سانسیں بھی بند ہو جاتی۔ تمہیں سزا دی مگر خود زیادہ سزا سہی۔ ایک پل کے لیے میری تکلیف بھی سوچو، کیسے بدلہ لیتا اپنے جوان بھائی کی موت کا؟ بتاؤ مجھے، کیا آپشن تھا میرے پاس؟ جواب دو۔ اسفن اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا، تو یہ آپشن تھا آپ کے پاس کہ ایک عورت سے آپ اپنے جوان بھائی کی موت کا بدلہ لیتے، جس کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، جو دونوں بار نکاح کرنے پر مجبور ہوئی۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کے بھائی کے بارے میں، اس نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دیا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کے بھائی کے غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو آپ کا بھائی ایک ریپسٹ تھا۔ کیوں نہیں تحقیق کیا آپ نے؟ جو دوست آپ کے سینے میں بستا تھا، اس پر اعتماد کیوں نہیں کیا؟ عابر کی باتوں پر اسفن اس سے دور ہوتے گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ بابرا کے لیے لفظ سننا اسے پاگل کر رہا تھا۔ ساری دنیا اسے ریپسٹ زانی کہہ سکتی تھی، مگر وہ نہیں سن سکتا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا بھائی تھا۔ میرے سچ بولنے پر تھپڑ مار کر چپ کروا دیا۔ اسفندیار خان تو اتنا کمزور نہیں تھا، اور نہ ہی پوری طرح اپنے بھائی کے کرتوتوں سے لا علم۔ ایک بار تو تحقیق کرواتے، مگر نہیں، آپ نے نہیں کروائی، کیونکہ آپ ہارنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو اپنے بھائی کے جرموں پر پردہ ڈالنا تھا۔ اپنی بیوی اور دوست کا رشتہ نبھانے سے زیادہ آپ اپنے بھائی کا رشتہ نبھا رہے تھے۔ آپ کو زیادہ آسان لگا اس عورت کو تکلیف دینا جو آپ کے عشق میں پاگل تھی، کیونکہ بدلے میں وہ عورت ہمیشہ آپ کی رہتی۔ اس عورت کی آنکھوں میں جنون دیکھ چکے تھے۔ اپنے بھائی کی سچائی سامنے آنے پر آپ کی نظریں جھک جاتی تھیں، جو آپ نہیں چاہتے تھے۔ اسفن اب بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے پوچھا، میں آپ کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اسفن یار، میں کبھی آپ کی طرح نہ گرتی۔ جو غلطی آپ نے کی ہی نہیں، میں کبھی آپ کو سزا نہ دیتی، کبھی اس پاک رشتے کی تسلیم نہ کرتی۔ عابر اپنے آنسو صاف کرتے سپاٹ لہجے میں بولی، ابھی کیا کر رہی ہو؟ اس رشتے کی تسلیل نہیں کر رہی، اپنے شوہر کو دھتکار نہیں رہی، اس کی محبت کو اپنے لفظوں سے اس کے منہ پر ہی نہیں مار رہی۔ اسفند اسے بازوں سے چکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اسفند یار خان، تسلیل پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ بتاؤں آپ کو؟ تسلیل وہ ہوتی ہے جو آج سے 7 ماہ پہلے آپ نے سب گھر والوں کے سامنے میرے کی۔ کیا کہا تھا آپ نے مجھے؟ تم مجھے کبھی نہیں بھول سکتی مسز اسفندیار خان، جو لڑکی میرے ذرا سے نزدیک آنے پر ہر بار پگھل جاتی تھی، جو میرے نفرت کے اظہار کے باوجود ہر بار مجھے خود کو سونپتی رہی، جس لڑکی کے نزدیک میں اپنی انا، اپنی عزت نفس سے عزیز اس کی محبت ہوں، جو لڑکی میری بے رحم شدتیں سہتے کبھی لبوں سے آہ نہ نکالے، بلکہ میرے سینے میں چھپے خود کو میرے حوالے ایسے کرے کہ جیسے وہ کھلونا ہو، وہ لڑکی مجھے کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ یہ اس کے لفظ یاد کرتی زخمی لہجے میں بول رہی تھی، ٹھیک کہا تھا آپ نے، آپ جیسے انسان کو اپنے قریب آنے دینا میری غلطی تھی۔ جب میرے قریب آئے، میں خود کو آپ کو سونپتی رہی، اسی لیے میرا مقدر آپ کی دی ہوئی ذات ٹھہری۔ میں خود کو نہ گراتی، آپ کبھی مجھے نہ گراتے۔ اب وہ نہیں، میں اپنی تذلیل میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ عابر نے سپاٹ لہجے میں کہتے بیڈ پر پڑی اپنی چادر سے خود کو اچھی طرح لپیٹا تھا۔ عابر، میں جھک رہا ہوں، اس لیے تم مجھے معاف نہیں کر سکتی۔ میرا جھکنا تم میں اکڑ پیدا کر چکا ہے۔ غلطی میری ہے جو تم سے معافی مانگ رہا تھا۔ بیوی ہو میری، مجھے تم سے سیدھا اپنا رشتہ نبھانا چاہیے۔ اب مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں۔ چادر سے اچھی طرح خود کو لپیٹو، حویلی چلتے ہیں، کمرے میں چل کر باقی باتیں کریں گے۔ مجھے آج رات اپنی بیوی اپنی باہوں میں چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں جس طرح ہر بار ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیا، آج بھی دو گی۔ اسفند نے اس کے قریب ہوتے اس کی تھوڑی پکڑے سرد لہجے میں کہا، یہ ہے آپ اصل میں اسفندیار خان، یہی ہے آپ کی اصلیت۔ عابر نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، لیکن عابر خان اب وہ عابر نہیں رہی۔ جتنے بھی زخم کھائے وہ محبت میں کھائے، اب نہیں۔ عابر نے جواباً سرد لہجے میں کہا، کیا ہوا ہے عابر خان کو؟ ہاں،
کیسے بدل گئی عابر خان ان چند دنوں میں؟ ہاں بولو۔ ساتھ میں عابر خان نے ہر پل اسفندیار خان کی جدائی کا ماتم بنایا ہے۔ راتوں کو روتے ہوئے تکیے میں منہ چھپائے اسفندیار خان کو تڑپتے ہوئے پکارا ہے۔ اسفند اس کا بازو دبوچے قررایا تھا۔ میں کبھی آپ کے لیے نہیں روئی۔ عابر خان اتنی ازارہ نہیں جو اپنی تذلیل کرنے والے انسان کے لیے روئے۔ عابر جواباً سپاٹ لہجے میں غرائی تھی۔ جھوٹ مت بولو مسز عابر، اسفندیار خان اپنی آنکھوں میں تمہیں دن رات روتے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس دن بھی میرے چھوڑ کر جانے پر تم ڈائلاگ بول رہی تھی کہ عابر خان کے دل نے اسفندیار خان کو طلاق دے دی ہے۔ تم ڈائلاگ بولتی ہو ورنہ تمہاری روح میں صرف اسفندیار خان ہے۔ اسفند اس کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ چباتے بولا تھا۔ جھوٹ ہے یہ، جھوٹ۔ ممم میں کبھی آپ کے لیے راتوں کو نہیں روئی۔ ممم عابر خان کے دل نے اس دن اسفندیار خان کو طلاق دے دی تھی جس دن اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ عابر ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی تھی۔ میرے پاس ثبوت ہے تمہارے رونے تڑپنے سے سکنے کا، اس لیے تماشا بند کرو۔ اسفند غصے سے استزائیہ لہجے میں بولا۔ ثبوت؟ کیسا ثبوت؟ عابر نے الجھن بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان 7 ماہ میں میں تم سے غافل رہا ہوں؟ تو سنو مسز اسفندیار خان نہ تو تم سے غافل رہا نہ تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہے۔ میں 7 سمندر پار ضرور تھا مگر تم پر ہر پل میری نظروں کے سامنے ہوتی تھی۔ تمہارے بیان سنے ہیں میں نے رات بھر، میری تصویر کو رات بھر سینے سے لگائی، تڑپتی ہو روتی ہو، محبت نہیں عشق کرتی ہو تم مجھ سے، میری دیوانی ہو تم۔ عابر خان اسفندیار خان کی دیوانی ہے۔ اسفند کے لفظ سنتے عابر مسلسل سر نفی میں ہلا رہے تھے۔ کیسے؟ عابر نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ہمارے کمرے میں نے کیمرے نصب کیے تھے، ہر پل تمہیں دیکھا ہے میں نے ان کیمروں میں سے۔ اسفندیار نے گہرے سانس لیتے کہا۔ اسفند کی بات سنتے عابر کا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ آپ اس حد تک گر سکتے ہیں؟ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھ پر نظر رکھی تھی، میری تڑپ کا مزہ لے رہے تھے۔ عابر کے لبوں سے لفظ بمشکل ادا ہو رہے تھے۔ بیوی ہو میری تم، میری عورت، تم پر نظر رکھ سکتا ہوں، اس میں گرنے کی کیا بات ہے؟ تمہارے کمرے میں نہیں، ہم تمہارے چینجنگ روم میں بھی کیمرے لگوا سکتا ہوں، حق رکھتا ہوں تم پر۔ اسفند غصے سے اس کے قریب کر گیا تھا۔ نہیں اسفندیار خان، آپ میرے چینجنگ روم میں بلا اجازت آ سکتے ہیں، مجھے چینج کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر کیمرے لگانے کا آپ کو کوئی حق نہیں تھا۔ آپ نے میری انسلٹ کی ہے، آپ نے میرے جذبات کا مذاق اڑایا ہے۔ آپ کی مردانہ انا کو سکون ملتا تھا مجھے دن رات تڑپتے دیکھ کر۔ آپ کے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہوتی تھی، عابر اسے خود سے دور دھکیلتی چیخی تھی۔ عابر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، تم میرے لیے تڑپتی تھی، میری مردانہ انا کو سکون نہیں ملتا تھا، میرے اندر تمہارے لیے دہکتے جذبوں کو سکون ملتا تھا کہ جتنا میں تمہارے لیے تڑپتا ہوں اس سے کئی زیادہ تم تڑپتی ہو۔ وہ عابر کے قریب ہوتا تڑپتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گیا تھا۔ اسفندیار خان، جھوٹ، یہ سب جھوٹ۔ اب پتہ چلا آپ واپس کیوں آئے ہیں، مجھے براق کے ساتھ ہنستا مسکراتا نہیں دیکھ سکے۔ آپ کے لیے میری تڑپ کم ہوئی بلکہ ختم ہو گئی، آپ برداشت نہ کر سکے اور واپس آ گئے، اور وجہ بیان کی کہ آپ غیرت کی وجہ سے واپس آئے ہیں۔ آپ مجھے درام خان کی حویلی میں برداشت نہ کر سکے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ آپ مجھے ہنستا مسکراتا خوش نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر میں خوش رہتی تو اسفندیار خان کا انتقام کیسے پورا ہوتا؟ اور اب جب آپ کو پتہ چلا کہ بابرک گناہ گار ہے اور میرے لالا بے قصور، تو آپ نے سوچا اپنا پرانا رشتہ میرے لالا اور اپنی بیوی سے کیوں نہ استوار کر لیا جائے۔ آپ یہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ اور جب آپ کو پتہ چلا بابرک گناہ گار ہے اور میرے لالا بے قصور، تو آپ نے سوچا اپنا پرانا رشتہ میرے لالا اور اپنی بیوی سے کیوں نہ استفار کر لیا جائے۔ عابر چیختے ہوئے بولی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم میری غیرت ہو، تم عشق ہو اسفندیار خان کا، تم پر ہوا کا گزر بھی برداشت نہیں کر سکتا، اتنا پوزیسو ہو تمہیں لے کر، تم درام کی حویلی میں رکی یہ ایک شوہر برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ تم میرا جنون ہو، تم پر کسی کا سایہ برداشت نہیں۔ اسفند گمبھیر آواز میں بولا۔ اور بتاؤ مجھے میرے لیے تمہاری تڑپ کیسے ختم ہوگی؟ بتاؤ مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دیوانگی کے عالم میں اس کے بال مٹھی میں جکڑے تڑپتا ہوا گرایا تھا۔ عورت محبت کرتی ہے ٹوٹ کر کرتی ہے، عبادت سمجھ کر کرتی ہے، اس میں شرک کا سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی محبت میں شرک کیا جائے تو وہ جواباً شرک نہیں کرتی بلکہ اپنا مذہب بھی بدل لیتی ہے۔ آپ کے لیے تڑپنا تو دور کی بات، آپ کو سوچنا بھی اب عابر خان کی توہین سمجھتی ہے۔ عابر صفاقیہ سے بولتے اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ اسفند اس کی بات پر سنتا پاگل ہوا تھا۔ میں نے کبھی تمہاری محبت میں شرک نہیں کیا، میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا، وہ سب میں تمہیں تڑپانے کے لیے کہتا تھا، میں سے تمہارا ہوں، میرا یقین کرو۔ اسفندیار خان اس کی طرف دیکھتے تڑپتے ہوئے بولا تھا۔ کیسے یقین کروں میں؟
آپ کے منہ سے ہی دوسری عورت کے متعلق لفظ سنے ہیں۔ اپنی موری تو بتا رہے تھے کہ آپ کی زندگی میں دوسری عورت ہے، اور میرے سامنے آپ نے اقرار کیا تھا آپ میرا حق اسے دے چکے ہیں۔ میں ایک پل کے لیے مان لیتی ہوں کہ آپ نے مجھے تڑپانے کے لیے ایسا کہا، لیکن کیوں اسفندیار خان؟ کیوں کیوں آپ مرد عورت کو زیر کرنے کے لیے دوسری عورت کا نام لیتے ہیں؟ اگر عورت ایسا کرے تو اس کا سر دھڑ سے ہی اسی ٹائم الگ کر دینے کی دھمکی دیتے ہیں، اور اگر عورت کی باہوں میں ذرا سی بھی سچائی ہو تو اس کا سر دھڑ سے الگ بھی کر دیتے ہیں۔ بند کمرے میں دوسری عورت کا ذکر کر کے آپ میری توہین کرتے رہے، اپنی مورے اور حویلی کے ملازماؤں کے سامنے دوسری عورت کے ساتھ تعلقات کا اقرار کرتے ہوئے آپ نے میری توہین کی۔ جس طرح درخشاں اور دوسری ملازمیں مجھے ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، میرے دل سے آپ اسی دن اتر چکے تھے۔ اسی دن ایسی غیرت آئی مجھے آپ میرے دل سے اتر گئے۔ آپ اسفندیار خان کا گریبان پکڑ کے چیخی تھی۔ اسفندیار خان نے بے بسی سے عابر کو دیکھتے اس کے ہچکولے بھرتے وجود کو اپنے باہوں میں بھرنا چاہا۔ عابر بدک کر پیچھے ہوئی۔ کہا تھا آپ سے جس دن میرے لالا بے گناہ ثابت ہوئے میں آپ کو سزا سناؤں گی۔ کل آپ نے مجھے سزا سنائی اور میں نے وہ سزا سہی۔ آج میں آپ کو سناؤں گی، آپ کو سہنی پڑے گی۔ عابر خبردار کوئی بکواس کی، کوئی ایسا ویسا لفظ منہ سے نکالا، جان سے مار ڈالوں گا تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے تمہارا لالا مجھے جان سے مار ڈالے۔ اسفند گھبرایا تھا۔ اسفندیار خان، میں نے کہا تھا آپ کی سزا ہوگی، آپ کو میری قربت نہیں ملے گی، آپ میری قریب نہیں آئیں گے۔ اب چاہے تو سزا برداشت کریں، چاہے تو مجھے چھوڑ کر کسی دوسری عورت کو اپنا لیں۔ اب عابر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عابر اپنا فیصلہ سناتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اسفند اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی چکڑے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم میری زندگی میں نہ کوئی عورت ہے نہ کبھی آئے گی، اور تمہارے قریب میں آؤں گا چاہے تم اجازت دو یا نہ دو۔ اسفند اس کی طرف بڑھتا اس کے بال دبوچے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ عابر نے پوری قوت سے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ وہ مزید اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ بنا رحم کھائے اس پر اپنی شدت نچھاور کرتے اس کے لفظوں کا زہر اتار رہا تھا جو اس کے جسم و جان کو نیلا کر چکے تھے۔ اس عورت پر وہ اپنا تسلط کبھی ایک پل کے لیے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بات اسفندیار خان کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ تو مر رہا تھا، اگر یہ عورت اس کے پاس نہ رہی تو کیا رہے گا اس کے پاس، وہ تو مر ہی جائے گا۔ عابر نے اسفندیار خان کی شرٹ کی پاکٹ میں ہاتھ مارتے ہوئے اس کا موبائل نکالا۔ اسفند بے خود سا اس کی باتوں کا سارا جنون اس کے لبوں پر اتار رہا تھا۔ اسے محسوس ہی نہیں ہوا عابر اس کا فون نکال چکی ہے۔ عابر نے فون نکالتے زران کا نمبر ڈائل کیا جو 2-4 بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ عابر نے جلدی سے اسپیکر آن کیا۔ ہیلو۔ زران کی آواز پر اسفندیار خان ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ وہ سرحد سے پیچھے ہوا عابر کے ہاتھوں میں موبائل فون دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ عابر اسفندیار خان کو دیکھتے موبائل کان سے لگا چکی تھی۔ لالا، مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز لالا۔ عابر گہرے سانس لیتے فون پر روتے ہوئے بولی۔ اسفند نے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ زران کی پریشان آواز گونجی تھی۔ عابر کی سسکیاں بڑھی تھیں۔ کہاں ہو تم؟ اب زران کی دھاڑ اسپیکر پر سنائی دے رہی تھی۔ اسفند عابر کے موبائل لیتا کان سے لگا چکا تھا۔ عابر میرے ساتھ ہاسپٹل میں ہے۔ اسفند عابر کی طرف زخمی نظروں سے دیکھتے آہستگی سے کہتا فون بند کر چکا تھا۔ عابر اسفند کو دیکھتے رخ پھیر چکی تھی۔ اسفند کافی دیر تک سرخ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھتا کمرے سے نکل گیا۔ شہرام بہارے کے قریب بیٹھا آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ہاسپٹل سے ڈاکٹر ماہین آ کر اسے چیک کر گئی تھی۔ اس کا بی پی ہائی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ شہرام لب بھیجے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے مائیگرین کا مسئلہ تھا مگر اب اس کا بی پی اب ہائی رہنے لگا تھا جو کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ شہرام نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر اس کی جان لبوں پر سجی ہوئی تھی۔ اسے کھونے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا عشق تو تھی، اب تو اس کے بچے کی ماں بھی تھی۔ وہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر تھی۔ شہرام اس کے سلکی بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا جو الجھے تھے، جن میں اس نے شاید برش کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جانتا تھا اس کی بے وفائی کی سزا وہ اپنے بدن کے ہر حصے سے لے رہی تھی۔ نہ کھانا کھا رہی تھی، نہ میڈیسن، نہ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ شہرام نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں اس کی بہاریں اس کا یہ جرم کب معاف کرے گی۔ وہ کرب زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بے جان وجود میں ہلچل ہوئی۔ بہارے نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ شہرام کو اپنے قریب بیٹھتے دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھی۔ میری بہاریں، شہرام نے جھکتے ہوئے اس کی سرد پیشانی پر اپنے گرم لب رکھے۔ بہاریں نے استزائیہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کی تپش اپنی پیشانی پر محسوس کی تھی۔
شہرام نے نرمی سے اب اس کے عارض پر لب رکھے تھے۔ وہ بے یقین سی شہرام کو دیکھ رہی تھی جس پر گہری گھٹا بن کر چھایا تھا، اس کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، مگر اپنا وزن اس کے پیٹ پر نہیں ڈالے ہوئے تھا۔ بہار اس کی سیاہ شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ پہلے بھی تو ویسے ہی کرتا تھا، جب بہرام پیٹ میں تھا ایسے ہی اس پر رات رات بھر گھٹا بن کر چھاتا تھا، مگر اس کے پیٹ پر اپنا وزن نہیں ڈالتا تھا۔ اس کی شدتوں میں آگ ہوتی تھی مگر وائل پر نہیں ہوتا تھا۔ اتنی نرمی سے اسے چھوتا وہ خود حیران ہوتی تھی۔ شہنام اب نرمی سے اس کے عارض کو چھوتے اس پر اپنی گھنی مونچھیں رف کر رہا تھا۔ بہار اب ہلکا سا ہنس پڑی تھی۔ اس کی عادت تھی کبھی اس کے عارض، کبھی اس کی گردن، کبھی اپنی گھنی مونچھیں رف کرتا رہتا تھا، اور وہ اس کی چبھن پر مصنوعی سا اسے گھورتے اس کے سینے پر مکے مارتی تھی یا دبی آواز میں چیختی تھی۔ وہ اسے خود سے قریب کرتے غصے سے مزید اس کے عارض پر اپنی مونچھیں رف کرتا تھا۔ وہ تب ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لپٹتے، اس کی گردن پر اپنے لب کاٹتے، اس کا مونچھیں رف کرنے کا بدلہ لیتی تھی۔ بہار نے نرمی سے اس کی مونچھوں کو اپنی کپکپاتی انگلیوں سے چھوا تھا، اس کی کلائیوں کو جکڑے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ بہار کی آنکھوں سے شبنم بہتی عارض پر بہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتے، اس کے لبوں کی نرماہٹیں محسوس کرتے۔ آنکھیں مون چکا تھا۔ بہار نے پرسکون ہوتے آنکھیں موندے اس کے ستمگر کے حصار میں وہ بھول چکی تھی۔ ان کے بیچ کوئی دوری بھی آئی تھی۔ اسے تو یہ شہرام خان وہی شہرام خان لگا جو آج سے کچھ دن پہلے اس کے لیے تھا، جو 7 ماہ اس کا بن کر رہا تھا۔ اسے خود بھی زیادہ سینت کر رکھا۔ شہرام اس کے لبوں سے ہوتا اب اس کی گردن پر آیا تھا۔ اب وہ اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر لپٹے ہوئے اس کی فراق کے زپ پر سرسرا رہا تھا جسے وہ نرمی سے کھول چکا تھا۔ اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی فراق کندھوں سے نیچے کھسکا چکا تھا۔ اس کے لبوں کا رخ اس کے کندھوں سے ہوتے اس کے دھڑکنوں پر تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ بہارے کو اپنے بدن میں سرد سی لہر اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ شہرام کا لمس برف کی مانند ٹھنڈا محسوس ہوا۔ اس کے لبوں کی گرمی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بے وفائی کرنے کا سوچا ضرور تھا مگر بے وفائی کی نہیں۔ شہرام کے لب سماعتوں میں گونجے تھے۔ وہ سجا ہوا بیت وہ گھر نظروں کے سامنے آیا جس نے عائزل کے نام کیا تھا۔ وہ سیج پر اپنی سہاگرات منانے کا سوچ رہا تھا، اس کا حق کسی دوسری عورت کو دینے کا سوچ رہا تھا۔ بہار جیسے پیرالائز ہوئی تھی، وہ اب ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں سے متواثر آنسو بہ رہے تھے۔ اسے وہ خود سے دور دھکیلنا چاہتی تھی مگر دھکیل نہیں رہی تھی۔ عجیب سا خواب اس کے گرد گھیراؤ کیے ہوئے تھا جسے وہ اسے خود سے دور کرنے کی دوسری عورت کے پاس چلا جائے گا۔ وہ جانتی تھی شہرام خان اس وقت اسے سکون حاصل کر رہا ہے۔ اس کی عادت تھی وہ اس میں بنا سمائے سے اپنے لبوں سے اس کے پورے بدن پر مہریں لگاتے سکون حاصل کرتا تھا۔ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی اس کے بدن کو اپنے لبوں سے نرمی سے چھوتا رہتا تھا۔ اس کے ان گزرے 7 ماہ میں بہرام کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے وہ اسے باہوں میں بھر کر اس کے بدن کو اپنے لبوں سے ساری رات چھوتا مگر حق نہیں لیتا تھا۔ بہار کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اتنی محبت کرنے والے شوہر کی بے وفائی وہ کیسے بھلا سکتی تھی؟ وہ ایسی ہی محبت کسی اور سے کرنے کا خواہش مند تھا۔ اسے اس کے علاوہ بھی کسی اور عورت کی ضرورت تھی۔ بہار اذیت کی انتہا پر سوچتے مر رہی تھی۔ وہ تو بھول جائے پھر آپ کا مجھ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ تو بھولنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ میں بھول چکا ہوں آپ سے میرا کیا رشتہ ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور بہت معذرت ہے انٹرنیٹ کا ایشو آئی تھنک پورے پاکستان میں چل رہا ہے، ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا ایشو تھا کیا نہیں۔ چلیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شدت یار میرے سیکنڈ چینل پر اپلوڈ ہو رہا ہے، اگر آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے رومانٹک ناول تو وہاں جا کر آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی ایپیسوڈ نمبر جو نیو اپلوڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔